بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصائي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس صورت میں، اسی لیے اس صورت کو سورہ طٰ کو سورہ کلیم بھی کہتے ہیں. اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اپنے جانوروں کی، اپنی بکریوں کے لیے، اور اس سے بہت سے کام لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ موسیٰ اس کو ڈال دے. تو ڈال دیا تو فوراً جو ہے وہ ایک سانپ، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. ہو سانپ پر صرف ایسا نہیں بلکہ بیٹھا ہوا ایک دم دوڑنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑ لے اس کو، ڈر مت، ہم اس کو جو ہے اس کی پہلی ہاتھ پہ لوٹا دیں گے اس کو. پھر فرمایا کہ اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈال دے، پھر اس کو نکال، سفید بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکل کر آئے گا. یہ دوسری نشانی ہے. ہم تجھے اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں، جا فرعون کے پاس، وہ جو ہے بہت سر اٹھایا ہے. تو انبیاء کرام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں. تو انبیاء کرام کی اور پچھلی شریعتوں کی کوئی بات کوئی کرے یہاں جو ہے اس کے بارے میں رد نہیں کیا گیا تو وہ ہمارے لیے بھی سنت ہے. اس لیے انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اگر یہاں ہماری شریعت میں اس کو رد نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے بھی سنت بند ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت سے مقامات کو قرآن میں آیا ہے، تو یہاں بہت تفصیل سے آیا ہے. اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اے اللہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہرا لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریاں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور ابھی میرے بہت سارے کام ہیں، اس سے موذی جانوروں کو ہٹاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اس عصا کو زمین میں ڈال دو. انہوں نے ڈال دیا تو ایک اللہ کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. شاید اس کو پکڑو، ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، پھر یہ ایسا بن جائے گا، تم کو غضب نہ پہنچے گی. ایک دوسرا معجزہ یہ کہ تم اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں ڈالو اور پھر نکالو، بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی عیب کے، نہایت روشن چاند سورج کی طرح نکلے گا، چمکنے والا. یہ ہماری دوسری نشانی ہے. اور ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں گے، تو یہ نشان لے کر تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کو تبلیغ کرو، تبلیغ توحید کرو، اور نبوت میں شک کرے تو یہ معجزے دکھاؤ. تو معجزات انبیاء، تو معجزہ یعنی خود عاجز جنہیں بولتے ہیں نہیں کر سکتا، تو وہ چیزیں جو انسان نہیں کر سکتا، سمجھے نا، اللہ کر سکتا ہے. معجزہ وہ ہے جو انسان کو عاجز کر دے. عاجز کیا نا، بہت عاجز آدمی جو بہت نہیں کرتا. تو معجزہ وہ جو ہے جو انسان نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتا. تو ایسی چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، تو جب آگ کا گلزار بن جانا، آگ کا ٹھنڈی سلامتی بن جانا، ایسا ہے. تو جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. پانی پیاس بجھا رہا ہے، آگ جلا رہی ہے، ہاں، اور جو بھی دوا سے شفا ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ عام قانون ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا اسپیشل قانون چلتا ہے، تو ہم وہی سمجھتے ہیں ایسا ہونے والا چاہیے، ایسا چوک سمجھ رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے تو ہونے والا ہے. اس لیے معلوم کچھ بارہ نا، آگ و بعد، آب و آتش، آتش ہوا پانی آگ، باب من مردہ و بحق زندان.
یہ ہوا پانی مٹی سب چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے تو مردہ ہیں لیکن اللہ کے لیے زندہ ہیں. با من و تو مردہ باغ زندہ, یہ سب اللہ کے لیے زندہ ہیں, سب اللہ حکم چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی کر کے دکھاتے رہتے ہیں, اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے رہتے ہیں, یاد رکھو. تو معجزات کے بارے میں کیسا ہوتا ہے کہ اللہ کرتا ہے, بس یہ سمجھنا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے تو یہ ایسا ہوتا ہے, ایسا آگ جلاتا ہے, آگ میں عمر زمانے جو ہے تو سبھی یاد نہیں آ رہا, وہ تو آگ آ گئی, دیکھو آگ آ گئی تو آگ کو اٹھاتے ہاتھ سے ڈھکے چلے گئے. ہاتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گئے قبیلے کے پاس, تمہارے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بولے کہ جو ہے زہر لائے انہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پی لے, کیا بھی نہیں ہوا, پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا. اتنا سخت زہر تھا کہ وہ آدمی پیتے فوراً مر جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں مارا. تو اور کون سے صحابی ہیں تو جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ اسود انسی نے جو ہے آگ میں ڈال دیا تھا, چیلنج نہیں انہوں بالکل یہ بڑے, تو پھر جلدی پکال دو ان کو, سب لوگ اور ان کی بات مان لی اور چل دیا. انہوں آ کے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ دور تھا, عمر رضی اللہ دور تھا, آ کے جو بیٹھے وہاں سے پوچھے ایک شخص کو, انہیں اسود انسی کون ہے وہ, کیا کہ اللہ کا بندہ تھا, بولے ان کو بعد بولے تمہیں چھینے, ہاں بھائی. تو آگ میں ڈالنے کے بعد جو اللہ کا شکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو جس نے جو ہے وہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کی تھی, ہماری امت کے لیے کیسا ہم نے کو دیکھا تو آگ گزار بن گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں, اس کے لیے ہماری عقل اور ہمارے حواس اس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ چیزیں عقل سے اوپر ہوتی ہیں, سمجھا. ہر چیز عقل میں آنا ضروری کیا, ہر چیز جو عقل میں نہیں آتی وہ کیسے جی, وہ کیسا ہو سکتا ہے, وہ کیسا یہ بول سکتا ہے. دنیا میں دیکھتے رہتے کیسی عجیب چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں, دنیا میں عجیب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو انسان کی عقل محدود ہے. اب ہمیں کمپیئر کرتے ہیں, ایک بچے کو اتنی عقل نہیں ہوتی بولتا نہیں, تو اس طرح سے عقل محدود بھی نہیں. عورتیں کیا عقل ہوتی ہے کہ بولتے نا, عورتیں کے لیے گڑیاں کے نیچے بولتے. تو یعنی عقل کے بھی گریڈس ہیں, تو اس لیے انسان کی عقل کا بھی گریڈ ہے کہ اس کی عقل کے خلاف نہیں, عقل کے اوپر ہیں چیزیں. جو چیزیں ہونے والی ہیں آگے, قیامت ہونے والی ہے, وہ ہونے والا, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ وہاں ایسا ہے, جنت کی نعمتیں ایسی ہیں, جہنم کا عذاب ایسا ہے, عالم برزخ ایسا ہے. سب یہ ہماری عقل کے خلاف نہیں ہیں, عقل کے اوپر ہیں. ابھی سمجھو کیسا سمجھنا, اب ایک بچہ ہے, اسے دیکھو شادی کرے ایسا ہوتا ہے, وہ تو بولے تو کیا سمجھا, جو بالغ نہیں ہوا اسے سب سمجھانے لگتا ہے, ایسا کرنا کیا نہیں ہوتا اسے. بالغ ہوئے بغیر بولے سمجھتا ہے, بالغ ہوئے بغیر بولے سمجھتا کہ نہیں بچہ. تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جو ہے یہاں جو ہے سب عقل میں آنا ضروری نہیں ہے. تو عقل سے اوپر, عقل کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھو. یہ سب عقل کے خلاف, عقل کے خلاف نہیں, ریشنل نہیں, ابو اور ریشنلزم ہے. تو یہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کی ہیں, اب دیکھو یہی ایسا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, سورہ بقرہ میں, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. وہ عصا لے کے جا رہے ہیں, ویسے سب قوم تیار ہے, ان کے پیچھے کہتے کہ 6 لاکھ کیا لوگ چل رہے تھے. بنی اسرائیل ذرا ضدی, ہٹ دھرم, سب ویسے لوگ تھے. کیا کرنا ہے ایسے, پانی کیا کرنا ہے پانی, اللہ نے وہ پتھر پر مارو, پتھر مارتے 12 چشمے نکلے, 12 قبیلے تھے, جاؤ تمہارا کہ قبیلے پانی جاؤ. پھر جو ہے جب فرعون سے بھاگنے کے لیے راتوں رات نکلے, اللہ کو حکم راتوں رات نکلو بنی اسرائیل کو, راتوں رات سب نکلے. سامنے جو ہے سمندر آ گیا, بحر قلزم آ گیا. موسیٰ کہاں لے کر آئے, پیچھے تو فوج آ رہی ہے, سامنے سمندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میرا رب مجھے صحیح رہنمائی کرے گا, ان ربی سیہدینی. پھر ہم نے حکم دیا اپنے عصا کو بھر سمندر پر مارو, پر راستے بن گیا وہاں. یہ دیکھو وہ عصا ہے, یہاں پتھر پر مارے تو پانی نکل رہا ہے, وہ عصا ہے اس پر مارے تو راستے بن رہے ہیں. یہ عصا کی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے, چونکہ تم نے عصا دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. عصا ڈال تو اژدھا بن رہا ہو, پھر اور پکڑے تو ایسا ہو رہا ہے, اور پکڑتے ہی جیسے کہ ایسا ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ میٹر کیا ہے, سب اللہ کا حکم فالو کرنے والا میٹر, جو بولتے ہیں انگلش میں میٹر, سبسٹنس جو کچھ ہے, یہ مادہ جو کچھ ہے,
لکڑی کے اندر جو مادہ ہے یا جو ہے پانی کے اندر جو مادہ ہے, مٹی کے اندر جو مادہ ہے, وہ خود اپنا آپ نہیں ہے, اللہ کے حکم سے چلنے والا. اس لیے آگ وہ کیا فرماتے ہیں, آب آتش, یہ پانی, یہ ہوا, یہ مٹی, یہ زمین, سب جو ہے کیا ہیں, بامن و تو مردان, ہمارے لیے تو مردہ ہیں, باغ زندان, اللہ کے لیے زندہ ہیں سب چیزیں. اللہ کو فالو کر رہے ہیں, تم سمجھ رہے نہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ بدلا سکتا ہے, کئی بار ہوا ہے, ایسا تھا ایسا ہوگا, ایسا تھا ایسا. اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو آج بھی معجزات کرامتیں ہوتی رہتی ہیں بزرگوں. ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کرامتیں. تھوڑا سا کھانا آئے تھے لوگ کھا لی, کیسا اتنے تو کھانے کیسا کھاتے ہیں خود لوگوں نے. اس کے جو ہے ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب جو ہے بولے کہ کیا کرنا, پریشان ہو گئے. شاید گنگوئی کا ہے کہ ان کا واقعہ ہے, کیا کرے ویسے اپنی جو ہے چادر نکل گئی, وہ کھانے پہ ڈال دو بولے. آدمی سب چادر کا کمال ہے سب بولے, سننے میں آپ کبھی نہیں کرتا. ابھی میں کبھی چادر دیتا ڈالنے کے لیے, سمجھیں گے اتنا بڑا کمال دکھا رہے. کمال نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے. اور ایسی چیزیں صرف انسان جو نیک لوگوں سے دکھاتے ہیں, اور وہ جو ان کے سادھو سنت ہیں ان کے چمتکار ہوتے رہتے ہیں, ان کے لیے جو ہے یہ دھوکے کے لیے, استدراج کے لیے. ان کو دیکھنا وہ سوامی ہو کرتے جی, انہیں کیا کرنا, وہ دیکھنا سب تھی, انہیں کیا کرتے جی, وہ چمتکار ایسے کرتے دیکھو انہیں. تو یہ چیزیں ڈسیپٹیو ہیں, سمجھے آپ. ایمان والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, ان کے لیے بھی کرتے ہیں. انہوں کیا سمجھتے ہیں, بہت بڑے درجے پر پہنچے گا, سمجھ لیتے ہیں. یہاں درجہ کس کے اوپر ہے, صرف ایمان پر ہے. ایمان اور عمل صالح پر سب کچھ ملنے والا ہے. ایسے ایسے تو وہ لوگ تپسیا کر کے, وہ کر کے, یہ کر کے, کیا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے, اب یہ دیکھو ایک پہلوان کون ہے, مسلمان پہلوان ہو سکتا ہے, ایک ہندو پہلوان ہو سکتا ہے, عیسائی پہلوان ہو سکتا ہے, سکھ ہو سکتا ہے کہ نہیں, پہلوان ہے. ویسے روح کو مضبوط بنانے کا, روح کو مضبوط بنا سکتے کہ نہیں, ایک نفس کو مضبوط بنا سکتے کہ نہیں. جسمانی طور پر پہلوان بن سکتا ہے, تو روحانی تو پہلوان کیسا نہیں بن سکتا. سب سے دنیا میں دیکھو پہلوان کتنے ہیں. اب ہمیں بچپن میں بہت زمانہ کون پہلوان ہے معلوم نہیں, وہ اخبار آتا تھا. بچپن میں تھے تو کون کی تھا نا, بھولو ایک تھا, کون اکرم ایک تھا, ایسے دارا سنگھ ایک تھا, کنگ کانگ تھا. پہلوان دیکھو, ایک ہندو ہے, ایک عیسائی ہے, ایک مسلمان ہے. خالی دیکھتے تھے کیا پہلوان, کسی کچھ چلا نہیں, کسی فری اسٹائل کچھ اخبار آتی ہے. بچے میں چھوٹے بچے, کیا ہے کیا, کس کی کشتیاں چلے, کسی چلے. بمبئی میں چلتے تھے وہ, انہیں جیتیا, انہیں جیتیا, انہیں جیتیا, اور دیکھتے تھے. تو جیسا پہلوان ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, ویسے ہی جو ہے یہ چمتکار کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف معجزات کی ذکر کر بول رہا ہوں. تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو وہاں بھی اللہ کے حکم چلتے رہتا ہوں. ان کو کی دے اللہ تعالیٰ کرنے, انہیں کرنے کیا کریں. سب سے بڑے معجزے دکھانے والا تو انہیں دجال ہے. کیا کرتے ہیں وہاں, حمل لاتے ہیں اس کے اوپر, اور حکم دے گا بارش برساؤ, زمین حکم دے گا اناج پیدا کرو. ارے دیکھتے دیکھتے بارش بھی ہوا, کیا بھائی جو کافر سب ایمان لائیں گے اس پر ہوئے کہ نہیں. ایک ایمان والا ہے, ہاں مجھے معلوم ہے تو دجال ہے. ارے ایسا کیسا, قتل کر دے گا اس کو, قتل کر دے گا, خطرہ دجال, سب پریشان ہو جائیں گے, اور اس کی منڈی جڑائے گا وہاں, پھر زندہ بنے گا. کیا ایسا کون کرا ہے, آج تک کوئی نہیں کرا, چھوڑو انہیں چل کر بیٹھ چھوڑنے والے. اب وہ جو ایمان والا تھا بولا, مجھے ماں پکا تو دجال ہے, اب تو مجھے مار. تو ایک ہی بار مارتا ہوں, بولے اللہ کے بولیں گے دجال ایک ہی بار, دوسری بار نہیں کر سکے گا. اب تو مار کو دیکھ, تو یہ نہیں کر سکیں گے, مار سکیں آنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہیں, تعجب کی بات نہیں ہے. ایسے جو نبی نہیں ان کے ذریعے سے ہوتے رہتے ہیں, تعجب کی بات کیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے چلتے رہتے ہیں سب چیزیں, اندر اللہ کا حکم چلتا رہتا ہے. ان کو کی چل رہا ہے, اس کو استدراج کہتے ہیں, یعنی آہستہ آہستہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دینا تاکہ پوری طرح گمراہ ہو جائے. استدراج. تو یہاں جو ہے نجات کا معاملہ کس پر ہے, ایمان پر ہے. یہ تو کیا تفسیر میں لکھا ہے کہ سب جنے آ کے بولے, غلط پڑا, فرعون جا کو اللہ سے دعا کر رہے تو پھٹکے کپڑے پہن لکھو, جا کو بیٹھ کو, یا اللہ مجھے خدا کو بولوں, میں خدا کا دعویٰ کروں, مجھے پریشانی, لوگ مجھے پکڑے, تو بارش نازل کر.
اس کی بات سن کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے بارش نازل کیا. کیا کروں تفسیر ہو. تو خدا کہتا ہے اتنا کہتا ہے لوگ پانی کو تڑپ رہے ہیں مرض ہیں پانی سے, تو کیا کر, تو کیسا خدا کر بولے تو سب کون کون نہیں تھے رات کو جا کو اس میں جا کو پھٹے کپڑے پہننے کو, اللہ تو کرنے والا ہے, میں کیا کر سکتا نہیں, میں چپ دعا کر رہا ہوں, میں بارش آ گئی گپ چپ بیٹھا ہوا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اصل نجات کا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر. تو ابھی ہم معجزات موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے ہیں, بالکل کھلے کھلے معجزات. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے. تو بہت سے ہمارے لوگوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے معجزات کے بارے میں. تو ایمان والوں کے ذریعے سے جو ہوتے ہیں انبیاء کرام کے معجزات, جو نیک لوگوں سے کرامات, اور عام لوگوں کا کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے تو معونت کہتے ہیں, میم عین واو معونت. اور جو غیر مسلموں سے ہوتا ہے وہ استدراج کہلاتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو استدراج میں لے جاتے ہیں, ان کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں لے جانا ہے ان کو, یا کہ جہنم میں ٹھوک جانا. تو آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.